اس کے بعد تیسری چیز ہے، تیسری اصطلاح ہے، وہ ہے من نصب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، کہ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو کھڑا کرے لاثبات الحکم بالدلیل، حکم کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے، او التنبیہ یا پھر تنبیہ سے۔ اب یہاں پر ایک گفتگو ہے جو رشیدیہ کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جناب یہاں بالدلیل کا تعلق تو اس بات کے ساتھ ہے، لیکن تنبیہ کا تعلق اس کے ساتھ درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، اس کی طرف ہم فی الوقت نہیں جائیں گے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو کھڑا کرے اس بات حکم کے لیے، ہم صرف اتنی بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اہم ترین چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہے اس بات الحکم، اس بات حکم۔ اب یہ حکم جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے حکم ایجابی اور ایک ہوتا ہے حکم سلبی، یہ دو طرح کا حکم ہے۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، جو یہ کہتا ہے تو یہ کہلائے گا، یہ بھی مدعی ہی کہلائے گا وہ شخص، اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر وہ اس دلائل دے، وہ اپنی بات کو ثابت کرے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو مدعی ہی کہا جائے گا۔ اس بات الحکمی یہاں پر ہی پایا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس بات الحکم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو نسبت ہے وہ بھی ایجابی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، حکم عام ہے۔ تو اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام غیب نہیں جانتے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ اس بات حکم ہی ہوگا، البتہ وہ حکم سلبی ہوگا۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے ہیں، تو یہ بھی اس بات حکم ہی ہوگا، لیکن یہ حکم ایجابی ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو اس بات الحکم ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بھئی حکم ہر صورت کے اندر مثبت ہی ہو، یعنی اگر دو افراد ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ تقلید کرنا جائز ہے، ایک کہتا ہے تقلید کرنا جائز نہیں ہے، تقلید شخصی، تو اب جو کہہ رہا ہے کہ تقلید کرنی چاہیے، اس کا مطلب ہے وہ ہر صورت میں مدعی ہی بنے گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ مبادرت کون کر رہا ہے، کون آگے بڑھ کر پہلے گفتگو کا آغاز کرتا ہے، تو وہ شخص وہ مدعی کہلائے گا، چاہے اس کا جو حکم ہے وہ حکم ایجابی ہو، چاہے اس کا حکم سلبی ہو، ہر صورت کے اندر، تو یہ شخص جو ہوگا یہ مدعی کہلائے گا۔ ورنہ تو جناب یہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ثبوت ہے، وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے وہ ہر صورت کے اندر ہی مدعی قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے مختلف انگوٹھے چومنے کی بات ہے، تو اب انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر جو شخص یہ کہتا ہے کہ جناب انگوٹھے چومنا یہ جائز ہے، تو اب اس صورت میں ہر صورت میں ہی یہ شخص مدعی کہلائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کون اپنے آپ کو اس بات حکم کے لیے کھڑا کر رہا ہے، یعنی جو مبادرت کرتا ہے، جو آگے آتا ہے، جو پہل کرتا ہے کسی معاملے کی، وہ مدعی کہلاتا ہے۔ اب چاہے اس کا جو حکم ہے وہ حکم ایجابی ہو یا سلبی ہو، اب وہ مدعی ہوگا، اس کے ذمہ دلیل ہوگی۔ تو مدعی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کھڑا کرے اس بات الحکمی، اس بات حکم کے لیے، بالدلیلی، کہ وہ ثابت کرے حکم کو دلیل کے ساتھ، یعنی حکم کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے، یہاں پر تین چیزیں ہیں بیسیکلی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو علم ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق۔ علم مناظرہ کا تعلق تصدیق کے ساتھ ہوتا ہے، پھر تصدیق کی آگے دو قسمیں ہیں کہ اس میں نظر و فکر کی حاجت ہوگی یا نہیں۔ اگر نظر و فکر کی حاجت ہو تو اس کو نظری کہتے ہیں، اور اگر نظر و فکر کی حاجت نہ ہو تو اس کو نظری کہتے ہیں، اس کو بدیہی کہتے ہیں یا ضروری کہتے ہیں۔ اب جو بدیہی ہے اس کی دو صورتیں ہیں،
एक होता है कि उसमें तंबीह की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तंबीह की ज़रूरत अगर हो तो उसको कहते हैं बदीही गैर अव्वली, और अगर तंबीह की ज़रूरत ना हो तो इसको कहते हैं बदीही अव्वली। बदीही अव्वली में किसी किस्म की कोई तंबीह की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इसका जो इनकार करे वो अलल इतलाक वो या तो मुजादला होगा या फिर मुकाबरा होगा। बाकी हमारे पास दो सूरतें बाकी रहीं, एक है तस्दीक नज़री और दूसरी है जनाब तस्दीक बदीही गैर अव्वली। तो जो शख्स दावा करे बदीही गैर अव्वली का तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो तंबीह पेश करे, और जो शख्स दावा करे दावा नज़री तस्दीक नज़री का तो फिर उस पर लाजिम है कि वो दलील पेश करे।